اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ وہ آیت یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین الی آخر الآیہ۔ اس آیت کا کچھ حصہ یعنی وضو کے جو فرائض ہیں اور ان کی مقدار کیا ہے اس کی تفصیلات کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم جو ہے ایک نئی بحث سے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ اور مسائل ہیں جس کو صاحب کتاب زیر بحث لائے ہیں، ان مسائل سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جس ترتیب سے اعضائے اربع ذکر کیے گئے ہیں اس کی رعایت کرنا وضو میں فرض ہے۔ ہم احناف کے نزدیک یہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ کیا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے اعضائے وضو کو قرآن میں بیان کیا ہے، پہلے فغسلوا وجوہکم چہرہ دھو، ٹھیک، اس کے بعد ہاتھ دھو، اس کے بعد سر کا مسح کرو، اس کے بعد پیر دھو۔ تو جس ترتیب سے ان چار اعضاء کو ذکر کیا ہے اس ترتیب کی رعایت کرنا بھی وضو میں فرض ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وضو میں جب بندہ وضو کرے تو اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھے، پہلے چہرہ دھوئے، پھر ہاتھ، پھر مسح، پھر پیر۔ امام شافعی کے یہاں یہ ترتیب فرض ہے۔ ہم احناف کے نزدیک یہ ترتیب فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص امام شافعی کے یہاں، اب اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر امام شافعی کے یہاں کوئی یہ ترتیب بدل دیا، چہرہ دھونے کے بعد اگر کوئی مسح کیا پھر بعد میں ہاتھ دھویا، تو گویا کہ ان کے یہاں فرض ساقط ہو گیا اور وضو نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں یہ ترتیب سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ لہذا ترتیب بدلنے کی صورت میں فرض ادا ہو جائے گا، سنت چھوٹ جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ احناف کی دلیل کے حوالے سے فرماتے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ حرف واو جو ان اعضاء کے درمیان عطف کے لیے آیا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو ہر عضو سے پہلے واو آیا ہے، تو فرماتے ہیں جو واو ان اعضاء کے درمیان عطف کے لیے آیا ہے تو حرف واو یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، مطلقاً جمع کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی معطوف اور معطوف علیہ کو ایک حکم میں جمع کرنے کے لیے آتا ہے، اس میں ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ یعنی واو کا کام کیا ہے کہ جن کلمات کے شروع میں واو ہے وہ سارے کلمات معطوف علیہ کی ترتیب کے ساتھ حکم میں جمع ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وضو کے جو فرائض ہیں ان میں چہرہ بھی دھونا ہے، ہاتھ بھی دھونا ہے، اور کہنا چاہیے مسح بھی کرنا ہے اور پیر بھی دھونا ہے۔ تو یہ سارے اعضاء دھونا ہے، تو ان تمام اعضاء کو حکم وضو میں جمع کرنے کے لیے واو آیا ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا معنی آیت یہ ہے، یعنی آیت کا معنی یہ ہے کہ نماز کے ارادے کے بعد جب تم ان چاروں اعضاء میں سے 3 کو دھو اور ایک کا مسح کرو، یہ بات مجموعی طور پر حاصل ہونی ضروری ہے۔ اس لیے ترتیب کے فرض ہونے کا قول واو کے اس خاص معنی کو باطل کر دینے اور اس پر زیادتی معنی کو لازم کرنا ہے جو ناجائز ہے۔ یعنی اگر کوئی، جیسے امام شافعی نے کہا کہ واو کے ذریعے وہ ترتیب فرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اعضاء میں ترتیب فرض ہے، تو اگر ترتیب کو فرض کر دیا جائے تو پھر یہ معنی کے اندر زیادتی لازم آئے گی۔ صاحب کتاب کہتی ہے لیکن تم پر مخفی نہ رہے کہ 2 خرابیوں میں سے ایک خرابی لازماً ہم کو ماننا پڑے گی، ایک خرابی ہمیں ضرور ماننا پڑے گی، وہ یہ کہ ہمیں پاؤں کے مسح کی فرضیت کا قول کرنا پڑے گا اگر واو کو جمع کے معنی ملے، کیونکہ واو کا مطلب کیا ہے؟ جمع۔ جب مطلق جمع کے لیے آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ چاروں کو ایک حکم میں جمع کر دے گا، اور حکم کیا ہے وہاں پر؟ غسل کا، دھونے کا۔ تو وجوہکم و ایدیکم سے پہلے غسل کا لفظ ہے، اور اس کے بعد وامسحوا، مسح کرو اپنے سروں کا، اور اس کے بعد ہے وارجلکم الی الکعبین۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک خرابی ضرور ماننی پڑے گی،
اور وہ یہ کہ ہمیں پاؤں کے مسح کی فرضیت کا قول کرنا پڑے گا، کیونکہ پاؤں یعنی وَأَرْجُلَكُمْ، اس کی ایک قرت یہ ہے وَأَرْجُلِكُمْ، اور اس کا عطف جو ہے اس پر کیا گیا ہے، یعنی رؤوسکم پر، جو اس کے قریب اور متصل لفظ برؤوسکم پر عطف ڈالنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہمیں ترتیب کے وجوب کو ماننا پڑے گا، یا پھر ہمیں ترتیب کے وجوب کو ماننا پڑے گا، یا تو ہم پاؤں پر مسح کی فرضیت کا قول کریں یا پھر ترتیب کو واجب مانیں، اس لیے کہ پاؤں کو دھوئے جانے والے اعضاء میں شامل کرنا اور ترتیب کے وجوب کو تسلیم نہ کرنا ایسا ہے کہ نص قرآنی کے موافق اور ملائم نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا وجوہکم و ایدیکم و ارجلکم وامسحوا برؤوسکم، حالانکہ آیت کے الفاظ اس ترتیب سے نہیں ہیں، اس لیے پاؤں اور اس کے ساتھی اعضاء یعنی دوسرے اعضاء منہ اور ہاتھ جن کا حکم ایک ہے، ان کے درمیان فاصلہ کسی فائدے کا مظہر نہیں ہے۔ ہاں صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ ترتیب افضل ہے، ففہم۔ یہ صاحب کتاب کا تبصرہ تھا۔ اہل اصول نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے رد میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو میں دو چیزیں فرض قرار دی ہیں۔ امام شافعی کا قول کیا ہے کہ ترتیب فرض ہے۔ ان کے مذہب کی تردید میں اہل اصول نے یہ بات بیان کی ہے کہ وضو میں دو چیزیں فرض ہیں، یعنی اللہ نے وضو میں دو چیزیں فرض قرار دی ہیں، ایک دھونا اور دوسرا مسح کرنا، یعنی بعض اعضاء کو دھونا ہے، بعض اعضاء کا مسح کرنا۔ دھونے کے لیے غسل اور مسح کے لیے مسح کے الفاظ ذکر کیے۔ یہ دونوں خاص لفظ ہیں جن کے معنی معلوم ہیں، اس لیے کہ مسح کا معنی ہے الاصابہ، یعنی تر ہاتھ کا کسی چیز پر پھیرنا، اور غسل کا معنی ہے الاسالہ، یعنی پانی بہانا۔ سو جو شخص وضو میں ترتیب اور نیت کے فرض ہونے کا قول کرتا ہے، جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے، یا وضو میں بسم اللہ پڑھنا فرض کہتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے ظاہری الفاظ پر ہی اکتفا کرنے والے حضرات ہیں، یا پے در پہ وضو کرنے کو فرض کہتا ہے، جیسا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، ایسا شخص خاص پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کے معنی میں زیادتی کو بروئے کار لاتا ہے، کیونکہ خاص کا معنی صرف اتنا ہے، مسح کے معنی تر ہاتھ کا کسی چیز پر پھیرنا، اور غسل کا معنی پانی بہانا۔ یہ دو ہی حکم اللہ نے دیے ہیں۔ اب اس کے اوپر ترتیب کو فرض قرار دینا، یا یوں ہی پے در پہ اعضائے وضو کو دھونے کو فرض قرار دینا، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کو فرض قرار دینا، ایسا شخص خاص پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کے معنی میں زیادتی کو بروئے کار لاتا ہے، اور خاص پر زیادتی یہ نسخ کہلاتی ہے، اور یہ خبر واحد سے نہیں ہو سکتی۔ علماء اصول نے خاص کی بحث میں اس کو بیان فرمایا ہے، اور وضو میں نیت کے فرض ہونے یا نہ ہونے پر گفتگو درکار ہے، جسے اس مقام پر ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ وضو کی گفتگو تھی جو مکمل ہو گئی۔ یعنی آیت کے پہلے حصے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یہاں تک وضو کا مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے غسل کا مسئلہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو یعنی ناپاک ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے میں جنابت کے لیے کامل اور مکمل طہارت کا حکم دیا۔ وضو بھی طہارت ہے، تو جیسا حدث ویسی طہارت، حدث اصغر کے لیے حدث جو طہارت صغرا، اور حدث اکبر کے لیے جو ہے طہارت کبریٰ۔ تو یہاں پر اللہ نے جنابت کے لیے کامل طہارت کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس کے لیے جو صیغہ استعمال فرمایا وہ مبالغے کا صیغہ ہے، فَاطَّهَّرُوا، اور یہ طہارت اس وقت حاصل ہوگی جب تمام بدن کو دھویا جائے، اسے غسل کرنا کہتے ہیں۔ اسی لیے یعنی طہارت میں مبالغے کے حکم کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام ظاہری بدن کا دھونا فرض ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا تو اس کا حکم یہ ہوا کہ جس حصے جسم کی طہارت کی جا سکتی ہو اسے دھو کر پاک کیا جائے، یعنی جسم کے جن اعضاء کی طہارت کی جا سکتی ہے، جن کو پاک کیا جانا ممکن ہے، تو اس کو دھو کر پاک کیا جائے،
اور منہ اور ناک ایسے اجزائے جسم ہیں، یعنی جسم کے ایسے حصے ہیں جن میں پانی کا پہنچانا ممکن ہے، لہٰذا یہ دونوں باتیں غسل میں فرض ہیں۔ ناک میں پانی چڑھا کر پانی پہنچایا جاتا ہے، کلی کر کے منہ کے اندر پانی پہنچایا جاتا ہے، بخلاف وضو کے، کہ وضو میں یہ دونوں باتیں سنت ہیں۔ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا دونوں باتیں سنت ہیں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کو وضو پر قیاس کیا اور وضو کی طرح غسل میں ان دونوں باتوں کو سنت قرار دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ غسل کے اندر ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ فطہروا مبالغے کا صیغہ ہے، اور امام شافعی کے یہاں انہوں نے غسل کو وضو پر قیاس کیا۔ جس طریقے سے وضو میں یہ دونوں چیزیں سنت ہیں، لہذا غسل میں بھی یہ دونوں چیزیں سنت ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں ہماری دلیل وہ ہے جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنابت کے لیے غسل کو لازم قرار دیا۔ جنابت کی تعریف یہ ہے کہ مرد کا اپنی شہوت کو عورت کے ساتھ پورا کرنا۔ یہاں جنابت سے مراد یہ مخصوص ناپاکی نہیں بلکہ عام ناپاکی ہے، یعنی جنابت کی یہ تعریف کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا میں صرف یہی ایک معنی مراد نہیں ہے بلکہ عام ناپاکی۔ جنابت سے مراد یہ مخصوص ناپاکی نہیں بلکہ عام ناپاکی ہے۔ جنابت کبھی تو شہوت کی وجہ سے ہوتی ہے اور دفق کے ساتھ منی نکلنے سے ہوتی ہے، یعنی جھٹکے کے ساتھ، خواہ یہ انزال جاگتے ہوئے ہو یا حالت خواب میں ہو، لیکن نیند میں اس کے انزال کے لیے علامت ہوگی، وہ یہ کہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد اس کے اثرات دکھائی دیں۔ اس قسم کو احتلام کہتے ہیں۔ اگر کسی کو احتلام ہونا تو یاد ہے، لیکن کسی قسم کی منی خشک یا تر کا وجود اسے دکھائی نہیں دیتا تو ایسے شخص پر غسل فرض نہیں ہے۔ اور جنابت کبھی ذکر کی سپاری کسی کی دبر یا اگلی شرمگاہ میں چھپ جانے سے ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں فاعل اور مفعول دونوں پر غسل لازم ہوگا، اگرچہ منی کا انزال نہ بھی ہوا ہو۔ اس صورت میں ذکر کی سپاری کا اندر چلا جانا اور نظر سے اوجھل ہو جانا ہی قائم مقام انزال ہے، لیکن اگر کسی نے مردار یا چارپائے کے ساتھ بدفعلی کی تو اس میں حقیقتاً انزال پایا جانا شرط ہے۔ مقصود یہ ہے کہ لفظ جنابت ان تمام اقسام کو شامل ہے۔ بعض کتابوں سے میں نے یہی تحقیق اخذ کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، غسل کے فرض ہونے کے لیے حیض سے باہر آنا بھی ایک وجہ ہے۔ ہم اس کی بحث سورۃ البقرہ میں کر آئے ہیں۔ تیسری چیز نفاس ہے، جس کے اختتام پر، جس کے ختم ہونے پر غسل فرض ہوتا ہے، اس کی فرضیت اجماع سے ثابت ہے۔ یہ ہو گیا غسل کا معاملہ۔ اب اس کے بعد تیمم کا مسئلہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ میں تیمم کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ یہ بعین ہی سورۃ النساء میں بھی مذکور ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہاں اس مسئلے کو صرف جنب کے بیان کے بعد ذکر کیا گیا، اور لفظ منہ لفظ ایدیکم کے بعد وہاں مذکور نہیں اور یہاں ہے۔ اور یہاں اس مسئلے کو محدث یعنی بے وضو اور جنبی دونوں کے بعد ذکر کیا گیا ہے، اور ایدیکم کے بعد لفظ منہ بھی مذکور ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر، شرح و وضاحت کے ساتھ میں گزشتہ اوراق میں ذکر کرایا ہوں۔ ملا جیون فرماتے ہیں، آگے دیکھیے، ما یرید اللہ، یہ آیت کریمہ کے بارے میں صاحب کشاف اور مدارک نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے معاملے میں تم پر کسی قسم کی تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، ایسا کہ تمہیں اس ضمن میں تیمم کی رخصت نہ دی جائے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں مٹی کے ذریعے طہارت عطا فرمائے۔ جب پانی سے حصول طہارت یعنی طہارت حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے رخصت عطا فرما کر تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دے، تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ جس پر وہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس معنی کے پیش نظر حرف لام زائدہ ہوگا، لیطہرکم، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، لام زائدہ ہوگا اور اس کا مابعد مفعول ہوگا،
اور سیاق کے مناسب بھی یہی ہے۔ قاضی بیضاوی نے لام کو زائدہ قرار دیا جانا ضعیف کہا اور انہوں نے مفعول کو محذوف ماننا اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لام زائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا مفعول محذوف ہے، اور حرف لام کو وہ اصلی کہتے ہیں۔ اس بنا پر وہ آیت کا معنی یوں کرتے ہیں: نماز کے لیے طہارت کا یا تیمم کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اس سے وہ یہ ارادہ نہیں کرتا تاکہ تم پر کوئی حرج رکھے، لیجعل علیکم من حرج، لیکن تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، لیکن ان دونوں سے اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بے وضوگی اور گناہوں سے پاک فرمائے، اور تاکہ اس کی مشروعیت سے دین میں اپنی نعمت مکمل فرما دے، یعنی تیمم کو مشروع کر کے دین میں اپنی نعمت مکمل فرما دیں تاکہ تم اس کی نعمت کا شکر بجا لاؤ۔ اس کے بعد قاضی صاحب یعنی قاضی بیضاوی نے مزید لکھا کہ آیت مذکورہ 7 امور پر مشتمل ہے۔ یہ آیت 7 باتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے سب کے سب دوہرے ہیں۔ 2 قسم کی طہارت ہیں، ایک اصل اور دوسری بدل، اور اصل طہارت بھی 2 ہیں، ایک پورے جسم کی طہارت اور دوسری جسم کے بعض حصے جات کی۔ اور جو بعض حصے جات کی طہارت ہے وہ عملی اور فعلی طور پر 2 طرح کی ہے، ایک غسل، دوسرا مسح کرنا، اور محل اور مقام کے اعتبار سے 2 قسم ہیں، ایک محدود، دوسری غیر محدود، اور اس کے حصول کے آلے جات بھی 2 ہیں، آلہ جات بھی 2 ہیں، مائع اور جامد، پانی مائع ہے اور مٹی جامد ہے۔ اس کے موجب بھی 2 ہیں، یعنی طہارت واجب کرنے والی چیزیں، حدث اصغر، حدث اکبر۔ ان طہارتوں سے ان کے بدل کی طرف لوٹنا بھی 2 وجہوں سے ہوتا ہے، ایک مرض اور دوسری سفر کی حالت، اور ان پر جو وعدہ دیا گیا وہ بھی 2 چیزیں ہیں، گناہوں سے طہارت اور نعمت کا اتمام۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے قول باری تعالیٰ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ کے بیان میں لکھا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس کا معنی یوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اتمام نعمت ہے، کیونکہ کسی بندے پر اس وقت تک نعمت مکمل نہیں ہوتی جب تک اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہ کر دے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے، اور امام محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی حدیث پاک سنتا تو اسے قرآن کریم میں تلاش کرتا۔ میں نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے بارے میں آپ کی حدیث سنی۔ آپ فرماتے ہیں وضو گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو میں نے اس مضمون کو سورۃ الفتح کے ان الفاظ میں پایا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، لہذا معلوم ہوا کہ نعمت کا مکمل کیا جانا یہ مغفرت ہے، یعنی نعمت کا اتمام کیا ہے؟ گناہوں کی مغفرت ہے۔ اور میں نے سورہ مائدہ میں پایا کہ اتمام نعمت وضو سے ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ وضو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ مسئلہ یہاں ہم نے اس سے پہلی نشست میں تقریباً وضو کے مسائل کو ذکر کیا تھا، اور یہ دوسری نشست میں جو بقیہ حصہ تھا غسل کا اور تیمم کا، وہ اختصار کے ساتھ صاحب کتاب کی عبارت کی روشنی میں یہاں بیان کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ جو 95 نمبر مسئلہ ہے ڈاکہ زنی کا بیان، اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔